بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بندر دیگر حیوان کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن بعض مفسرین کے مطابق بندر عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق ہزاروں سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے خدا کی نافرمانی کی، انہیں سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت سزا کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے۔ اسی طرح آج زمین پر بندر بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، جو ابھی تک اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جس میں انہیں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی حدود سے تجاویز کی وجہ سے اس سلسلے میں ایک مشہور اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اصحاب سبت، یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو فلسطین اور یروشلم کی سرزمین میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا اور دریا کے کنارے ایلا نامی قصبے میں آباد ہوئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت ہی سرکش اور نافرمان تھے۔ وہ لوگ اکثر توریت کے قوانین کے خلاف کام کرنے لگے۔ انہوں نے توریت کے مطابق حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا۔ یہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور کھانے کے لیے استعمال کیا، اور انہی مچھلیوں سے خرید و فروخت بھی کی۔ تو اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنے کا حکم دیا گیا، یا بازار میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا اس دن ان کے لیے حرام تھا۔ تاہم انہیں ہفتے کے علاوہ دیگر دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے قوم اتوار سے جمعے تک ہی مچھلیاں پکڑنے لگی۔ لیکن ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں زیادہ تھیں اور باقی 6 دن مچھلیاں کم تھیں۔ ہفتے کے دن جب بنی اسرائیل نے اتنی مچھلیاں دیکھی تو ان کے دل بے وفا ہو گئے۔ شیطان نے ان کی حرص سے فائدہ اٹھایا اور انہیں اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال ڈالیں گے اور اتوار کو انہیں پکڑیں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال بچھا دیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے حوض بنائے گھر تک ان کا ندی نالا بنایا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ٹینک اور جال میں آئیں تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ جال ڈالتے ہیں یا چھوٹے تالاب بناتے ہیں، اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنس جائے تو یہ شکار ہفتے کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ انہوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر ہم جو چاہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور اس حکم کو نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف زندہ رہیں گے اور ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ایک طرف رہیں گے۔ سب لوگ ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ یاد کرو قوم سمود اور قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی عذاب ہوگا۔ وہ تمام نافرمان جن کی تعداد لگ بھگ 12,000 کی تھی، وہ ہنستے رہے اور بولے، سب کتاب کے افسانے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک وہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور دوسرا وہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، دیوار کے اس طرف تھا۔ وہ نافرمان ساری رات ہنستے اور ٹھٹا کرتے رہے، اور اللہ کے سچے بندے دیوار کی اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔
جیسے ہی اگلے دن صبح ہوئی وہ نیک لوگ اٹھ گئے اور محسوس کیا کہ دیوار کے دوسری طرف سے کوئی انسانی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دیوار کی اس طرف چڑھے اور دیکھنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو ان کے کپڑوں سے اپنے رشتہ دار پہچانے اور رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، وہ کچھ کھانے پینے عذاب میں، اور 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں مر گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور نافرمان لوگوں کے لیے ہے۔ جب خدائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح تباہ ہو جاتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ نظریہ کہ بندر ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں سزا دی گئی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے دنیا میں بندر تھے، اور صحیح روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کی یہ قوم بندر بن گئی، وہ صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر پوری قوم مر گئی۔ اس لیے ان کی اولاد جاری نہیں رہی۔ تھینکس فار واچنگ. لائک سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.